بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 76 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم تمیز کی دوسری قسم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 75 میں تمیز کی پہلی قسم پڑھی تھی۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثانی عن نسبت فی جملۃ او ما ضاہاہا، مثل طاب زید نفسا وزید طیب ابا وابوة ودارا وعلما، او فی اضافت مثل یعجبنی طیبہ ابا وابوة ودارا وعلما وللہ درہ فارسا۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ والثانی عن نسبت فی جملۃ او ما ضاہاہا، دوسری قسم تمیز کی اس نسبت سے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے جو جملے یا شبہ جملے میں ہوتی ہے۔ مثل طاب زید نفسا، جیسے طاب زید نفسا کہ زید نفس کے اعتبار سے اچھا ہو گیا۔ وزید طیب ابا، یا ابوة ودارا وعلما کہ زید اچھا ہے باپ ہونے کے اعتبار سے، باپ کے لحاظ سے، گھر کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے۔ او فی اضافت، یا یہ اس اضافت سے ابہام کو دور کرتی ہے، جیسے یعجبنی طیبہ ابا وابوة ودارا وعلما، مجھے تعجب میں ڈال دیتا ہے اس کا اچھا ہونا باپ یا باپ ہونے یا گھر اور علم کے اعتبار سے۔ وَلِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا، اللہ ہی کے لیے ہے اس کی بھلائی شاہ سوار ہونے کے اعتبار سے۔ عزیز طلباء، آج کے درس کے اندر ہم دو باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات تمیز کی قسم ثانی، اور دوسری بات صاحب قافیہ رحمہ اللہ کا علماء نحو پہ رد۔ والثانی عن نسبت فی جملۃ او ما ضاہاہا، صاحب قافیہ رحمہ اللہ جب تمیز کی پہلی قسم بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو یہاں سے تمیز کی قسم ثانی بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تمیز کی دوسری قسم وہ ہے جو اس نسبت سے ابہام دور کرے جو جملہ یا شبہ جملے میں ہو۔ جملے کی مثال صاحب کتاب رحمہ اللہ نے خود دے دی ہے، جیسے طاب زید نفسا، یہاں سے کہ زید اچھا ہے لیکن کس لحاظ سے ہے؟ نفسن نے آ کر اس جملے میں مثلا طابہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے اور ممیز ہے، اور نفسن اس کی تمیز ہے۔ تو نفسن نے اس جملے میں جو ابہام آ رہا ہے اس ابہام کو دور کیا۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے، اس قسم کے اندر صرف جملے سے نہیں، جملہ
شبہ جملہ اور مرکب اضافی کی نسبت سے ابہام دور کرنے کے لیے آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس نسبت میں ابہام ہو، فعل اور شبہ فعل کی ان کے فاعل کی طرف اور مضاف کی مضاف الیہ کی طرف نسبت کی گئی ہو، اور اسی طریقے سے شبہ جملے کی مثال دیکھیے، زید طیب ابن و ابوتن و دارن و علما۔ زید مبتدا ہے، طیب یا طیب صفت مشبہہ، وہ ضمیر مستتر فاعل ہے، اور نسبت جو ممیز ہے ابن معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، ابوتن معطوف بھی ہے اور معطوف علیہ بھی ہے، واو حرف عطف ہے، دارن معطوف علیہ معطوف ہے، واو حرف عطف ہے، علما معطوف ہے۔ پہلا معطوف علیہ تمام معطوفات سے مل کر تمیز، صفت مشبہ اپنے فاعل اور نسبت کی تمیز سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں دیکھیں، اس مثال میں ابن، ابوتن، دارن اور علما تمیز ہے جو اس نسبت سے ابہام کو دور کر رہی ہے، جو طیبن شبہ فعل کی اس کے فاعل کی طرف کی گئی ہے۔ اور معنی کیا ہوگا اس کا کہ زید، مثلا پہلے لے لے، زید طیب ابن، اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ زید اچھا باپ ہے، اور دوسرا یہ کہ زید کا باپ اچھا ہے۔ قرینے کو دیکھ کر معنی کریں گے۔ مثلا زید کو اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے جب کوئی کہے زید طیب ابن، تو معنی یہ ہوگا کہ زید اچھا والد ہے، اور جب زید کے والد کو زید کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے کوئی کہے زید طیب ابن، طیب ابن، تو معنی یہ ہوگا کہ زید کا باپ اچھا ہے۔ شبہ جملے کی دوسری مثال، زید طیب ابوتن۔ اسی طرح یہی مثال جملہ فعلیہ کے لیے بھی بن سکتی ہے، جیسے طاب زید ابوتن۔ تیسری مثال، زید طیب دارن، اور چوتھی مثال، طاب زید دارن، یہ جملہ فعلیہ کی بھی بن گئی ہے۔ اسی طرح زید طیب علما، اس کو جملہ فعلیہ میں بنا لیں، طاب زید علما۔ آپ نے دیکھا کہ مذکورہ مثالیں ہم نے جملہ فعلیہ اور شبہ جملہ دونوں کے لیے بنا دی ہیں۔ اب یہ اشکال نہیں ہو سکتا کیا وجہ ہے؟ صاحب کافیہ نے جملہ فعلیہ کے لیے ایک مثال دے دی، شبہ جملے کے لیے 5 مثالیں دے دی۔ یہاں دیکھیں، اور مضاف کی الیہ کی مثال، یعجبنی طیبہ ابن و ابوتن و دارن و علما۔ اس مثال میں ابن، ابوتن، دارن، علما تمیز ہے جو اس نسبت کے ابہام کو دور کر رہی ہے، جو طیب مضاف کی اس کے مضاف الیہ یعنی ہا ضمیر کی طرف کی گئی ہے۔ اب للہ درہ فارسن، اس مثال میں فارسن تمیز ہے جو اس نسبت سے ابہام کو دور کر رہی ہے، جو در مضاف اس کے مضاف الیہ ہا ضمیر کی طرف کی گئی ہے۔ معنی کے اعتبار سے ابن، ابوتن و دارن و علما کا تعلق طاب زید اور زید طیب دونوں مثالوں سے ہیں، اور یہ 5 مثالیں دے کر صاحب کتاب رحمہ اللہ نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر 1، یہ تمیز کبھی منتسب عنہ کا عین ہوتی ہے،
جیسے تابع زید نفسن میں نفسن زید منتصب عنہ کا عین ہے. منتصب عنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم جس کی طرف تمیز کے عامل کی نسبت کی جائے. جیسے تابع زید نفسن میں زید منتصب عنہ ہے، منصوب الیہ ہے، اس لیے کہ اس کی طرف نفسن تمیز کے عامل تابع فعل کی نسبت کی گئی ہے. اور یہ تمیز کبھی عین غیر اضافی ہوتی ہے، یعنی بذات خود قائم ہوتی ہے اور اس کا سمجھنا کسی اور چیز پر موقوف نہیں ہوتا. جیسے مذکورہ مثال میں نفسن و دارن عین غیر اضافی ہے اور کبھی عین اضافی ہوتی ہے، یعنی بذات خود قائم ہوتی ہے مگر اس کا سمجھنا کسی دوسری چیز پر موقوف ہوتا ہے. جیسے ابن عین اضافی ہے. اور کبھی عرض غیر اضافی ہوتی ہے، یعنی بذات خود قائم نہیں ہوتی بلکہ اپنے وجود میں دوسرے اسم کی محتاج ہوتی ہے، اس کا سمجھنا کسی دوسری چیز پر موقوف نہیں ہوتا. جیسے علم عرض غیر اضافی ہے اور کبھی عرض اضافی ہوتی ہے، یعنی بذات خود قائم نہیں ہوتی، اس کا سمجھنا کسی دوسری چیز پر موقوف ہوتا ہے. جیسے ابوتاً عرض اضافی ہے. یہاں تو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ایک اس طرف اشارہ کر دی ہے کہ تمیز کبھی منتصب عنہ کا عین ہوتی ہے. یا خلاصہ یہ کہ 5 مثالیں دے کر صاحب کتاب رحمہ اللہ نے وہ تمیز جو نسبت سے ابہام دور کرتی ہے پورے کلام عرب میں اس کی 12 اقسام بنتی ہیں. ان میں سے 5 اقسام مستعمل ہیں، ان کی طرف صاحب کتاب نے اشارہ فرمایا جس کی پوری تفصیل شرح جامی کے اندر آنے والی ہے انشاءاللہ. آگے او فی اضافت، اس کا عطف ماقبل میں فی جملۃ پر ہے. معنی یہ بنے گا کہ تمیز کی قسم ثانی وہ ہے جو اس نسبت سے ابہام کو دور کرے جو مضاف میں ہو، جیسے جو جبنی طیب ابن یا ابوتن یا دارن یا علما. اچھا، وَلِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا، یہاں صاحب کافیہ رحمہ اللہ اس مثال کے کیوں لائے ہیں؟ اس کے 2 فائدے. پہلا فائدہ یہ کہ جمہور علماء نحو پہ رد کرنا، اس لیے کہ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے تمیز کے لیے اسم جامد کا ہونا ضروری ہے. یہاں تک کہ اگر کہیں اسم مشتق تمیز کی صورت میں آیا ہو یا تمیز کی صورت میں بنانا ہو تو وہ اسم جامد ہو یا اسم مشتق ہو تو اس کو حال بنا دیتے ہیں. تو صاحب کافیہ نے فرمایا تمیز کے لیے اسم جامد کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ ہر وہ اسم جو ابہام کو دور کر رہا ہو اسے تمیز بنانا جائز ہے، چاہے وہ اسم جامد ہو یا اسم مشتق ہو. جیسے مذکورہ مثال میں فارسن صیغہ اسم فاعل ہے، یعنی اسم مشتق ہے اور تمیز واقع ہوا ہے. اگر واقع میں یہ شرط ہوتی تو فارسن کبھی تمیز نہ بنتا. دوسرا فائدہ یہ کہ ان علماء نحو پہ رد کرنا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ تمیز اگر اسم ضمیر سے واقع ہو تو یہ قسم اول یعنی ذات یعنی کہ وہ قسم اول یعنی ذات مذکورہ کی تمیز ہوگی. تو صاحب کافیہ فرما رہی ہے کہ ضمیر سے واقع شدہ تمیز پر فوراً ایسا حکم لگانا کہ یہ ذات مذکورہ کی تمیز ہوگی مناسب نہیں، بلکہ اس میں اگر کچھ تفصیل بیان کر کے حکم لگایا جائے تو مناسب ہوگا. وہ اس طرح کے ضمیر کا مرجع اگر معلوم ہو تو یہ ذات مقدرہ سے تمیز واقع ہوگی، اس لیے کہ حقیقت میں ممیز ضمیر نہیں ہوتی بلکہ اس کی مرجع ہوتی ہے اور یہاں مذکور نہیں.
اور اگر مرجع معلوم نہ ہو تو اس وقت تمیز ذات مذکورہ سے واقع ہوگی، اس لیے کہ اس حالت میں ضمیر مبہم ہوتی ہے اور وہ مذکور ہے اور اسی سے تمیز واقع ہے۔ فارسن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فراست ان سے ماخوذ ہے بمعنی گھڑ سواری، اور جب گھڑ سواری کے اندر کوئی بہت حد تک ماہر ہو، تعجب اور احران جب ہوا جاتا ہے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کہی جاتی ہے۔ در کا معنی ہے دودھ۔ اہل عرب اس میں اپنے لیے بہت بڑی خیر سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا گزر اوقات اکثر اسی سے ہوتا تھا، تو در کے لیے خیر لازم ہوئی تو ملزوم بول کر لازم مراد لی گئی، لہذا معنی یہ بنے گا اللہ ہی کے لیے اس کی خیر کثیر شاہ سوار ہونے کے اعتبار سے۔ اور اگر اس کو فراستن سے مشتق مانا جائے تو اس کا معنی ہوگا ظاہر دیکھ کر باطن معلوم کرنا، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے بھانپ لینا، اور کسی شاعر نے کہا ہے خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر۔ لہذا اس صورت میں مثال مذکور کا معنی یہ ہوگا اللہ ہی کے لیے ہے اس کی خیر کثیر بھانپ لینے کے اعتبار سے۔ تو خلاصہ یہ ہوا تمیز کی دوسری قسم، یہ جملہ یا شبہ جملہ یا مضاف کی نسبت جس کی طرف ہوتی ہے اس میں جو ابہام ہوتا ہے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔